السلام علیکم۔ ایک دن ایک خاتون ایک پروفیسر سے ملنے گئی۔ کہنے لگی، سر میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرال کو بہت عزت دیتا ہے، اپنی ساس سسر بیوی کی بات بہت مانتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی جادو کر کے اسے اپنے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جاتے ہیں۔ بی بی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، بی بی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت: جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ؟ جی وہ بھی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ؟ جی وہ بھی بہو نے جہیز میں لائے تھے۔ اور جو سیف الماڑی ہے وہ بھی بہو نے جہیز میں لائے ہیں، اور وہ بھی اس کی بیوی کے ہیں۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جی وہ بھی اس کی بیوی کیا ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھے کرتا ہے، اس کنگھے برش سے لے کر اس کے آئینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ جی وہ بھی میرے بہو کے ہی لائے تھے۔ تو بیوی: جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اس کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے، اس کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اس کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، تو بی بی بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے اس در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ کر چھوڑ دیا ہے، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے۔ بی بی آپ نے اسے جب وہ کنگھے سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفے، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسرا کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کے اسی دن مار دی گئی۔ تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے، بی بی جادو تو تم نے خود کروایا اس پر۔ اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہی ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی، تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خودی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے آپ سے کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا شیشہ؟ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تماچ رسید کر رہے ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز ایک لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنے آئندہ نسلوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو عیاشی ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیں، اسے خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔